بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آصفہ مسرت، اور آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں: امپیکٹ آف کلائمیٹ چینج آن جینڈر اینڈ ایگریکلچر. ناظرین، ماحولیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج ایک اہم ایشو رہ چکا ہے. اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل اور نیشنل جو سائنٹسٹ ہیں، انوائرمنٹلسٹ ہیں، ان کے مطابق جو ہے پاکستان اس وقت 20 ٹاپ کنٹریز کے امنگ ہے جہاں پہ پاکستان سب سے زیادہ ان میں ولنریبل ہے. ہم اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے ہمارا کیا اقدام ہو سکتا ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے حیدر یوسف جو کہ ایجوکیشنلسٹ ہیں اور جو کہ کلائمیٹ چینج کے اوپر ریسرچ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سہرش کنول موجود ہیں جو کہ جرنلسٹ ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ماحولیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے میرا سوال حیدر یوسف جو کہ ایجوکیشنلسٹ ہیں، اور آپ نے اس ٹاپک کے اوپر آپ کا کافی ریسرچ رہ چکا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ کلائمیٹ چینج بیسکلی ہے کیا اور اس کے کیا اثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ آصف فار ہیونگ می. اور کلائمیٹ چینج اس کو ہم کیا کہیں، آج کا جو دن ہے یا یہ مہینہ ہے یا جو ہم دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے جو اکراس غزر میں جو فلڈ آیا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے تباہ کاریاں ہوئی ہے، شیرخلا سے لے کے بدسوا تک، بدسوا سے لے کے آپ کے درگد تک اور پھنڈر تک جو تباہ کاریاں ہوئی ہے، اس پہ افسوس کا اظہار کرنا چاہوں گا. اور جو ہمارے حلقہ احباب ہے یا جو اقتدار میں جو بیٹھے ان سے ہماری گزارش ہوگی وہ ان کی دادرسی کرے. ایک یہ بڑا انفارچونیٹ مومنٹ ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے. اور دوسری بات یہ جو کلائمیٹ چینج کا آپ نے کہا، یہ ایک یونیورسل فینومینا بن چکا ہے، اور خاص کر جو یہ بھی ہے ہمارا، ہم بدقسمتی سے بہت زیادہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، ہم خود ہیں. کیونکہ جس طریقے سے ہم ماحول کے ساتھ کھیل رہے ہیں اس کے نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور بڑے ایبرپٹلی آ رہے ہیں بدقسمتی سے، جس کو ہم نے اب تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. اب یہ انیویٹیبل بن چکا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو میٹیگیٹ کرنے کی یا اس کو منیمائز کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. یہ جو ویدر پیٹرنز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہم نے کبھی میری لائف میں یا ہم سب جہاں ہماری ڈسکشن ہوتی ہے، ہم نے کبھی اتنی گرمی اگست کے مہینے میں نہیں دیکھی تھی. اور جو یہ جو گلاف کے جو ایشوز ہے، جو ادروائز گلوبل وارمنگ ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس کو بہت زیادہ سیریس لینے کی ضرورت ہے. اور اس کا خاص کر جو آپ کا ٹاپک ہے جو جینڈر امپیکٹ، یہ بہت زیادہ ہے. ہم اس کو بدقسمتی سے اس کو ہم اگنور کر رہے ہیں کہ ہماری جو سوسائٹی کا جو اہم سیگمنٹ ہے وہ خواتین، ان کا کیا رول ہو سکتا ہے اس کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کرنے میں. اس کو بہرحال آپ کا شکریہ، اور AKRSP کا شکریہ جو اس پروگرام کو، اس کروشل پروگرام کو لے کے آیا ہے. ہمیں سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے اپنی کمیونٹی کو، اپنے یوتھ کو، اسپیشلی اپنے ویمن کو. اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. فیمیلز کس طرح کلائمیٹ چینج میں ایک اپنا رول پلے کر سکتی ہیں؟ تھینک یو سو مچ آصفہ. انڈیڈ اٹس این امپارٹنٹ کوشچن. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو وہ انوائرمنٹل ایشوز کون سے ہیں جن سے ویمن سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے اور کیسے ہو رہی ہے. تو یہاں پہ 2 آسپیکٹس ہیں جن کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو سب سے جو آپ کا ایک فزیکل ایک چیلنجز آتے ہیں، جس میں آپ کی اکنامی آ جاتی ہے، جس میں آپ کے فزیکل ہیلتھ بھی آ جاتی ہے، جس کے آپ فلڈس کے دوران موومنٹ بھی آ جاتی ہے. اس میں صرف ویمن نہیں، ویمن کے علاوہ بھی جو آپ کے ورنریبل سیگمنٹس ہیں، جیسے پرسن ود ڈسیبلٹیز ہے، PWDs ہے، آپ کے چلڈرن ہیں، آپ کے پریگننٹ ویمن ہیں، یہ اور آپ کے جو ایجڈ پیپل ہیں، یہ سارے لوگ ہیں. اینڈ سیکنڈ اس کا جو آسپیکٹ ہے وہ ہے مینٹل ہیلتھ. مینٹل ہیلتھ کے اوپر اس کا ایک بہت گہرا امپیکٹ ہے کلائمیٹ چینج کا. اینڈ دس از ناٹ جسٹ ریلیٹڈ ود دا جینڈر. یہ ہر ایک جینڈر کے ساتھ یہ ایشوز ہو سکتے ہیں. ہاں، البتہ ویمن کے ساتھ اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ جو ویمن ہیں ان کے چیلنجز تھوڑے ڈفرینٹ ہیں.
کچھ کلچرل بیریئرز بھی ہیں, کچھ کلچرل نارمز بھی ہیں, اور پھر کچھ گرومنگ اس طرح سے ہماری خواتین کی ہوتی ہے. پھر ان کے چیلنجز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جیسے اگر ہم بات کریں ریپروڈکٹیو ہیلتھ رائٹس کی, تو فلڈس کے دوران سب سے زیادہ خواتین جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے, ان کے ریپروڈکٹیو ہیلتھ رائٹس متاثر ہوتے ہیں. پھر جو پریگننٹ ویمن ہوتی ہے ان کے ڈفرینٹ چیلنجز ہوتے ہیں. سو یہ جو انوائرمنٹ کلائمیٹ چینج سے جتنے جو ایشوز ہیں, اس سے یہ جو ورنریبل سیگمنٹ ہے جس میں ویمن ہے, جس میں بچے ہیں, جس میں پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہے, جس میں جو سینئر سٹیزنز ہیں یا جو اولڈ ایج لوگ ہیں, وہ زیادہ امپیکٹ ہو رہے ہیں. سو ان کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے کہ جس میں سولوشن کی طرف جانا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ایشو کیا ہے, ایشو اب پتہ چل گیا ہے سب کو, ایشوز تو بہت زیادہ ہے. اب ہمیں سولوشن اورینٹیڈ بننا ہے اور سولوشنس کی طرف جانا ہے, کیونکہ ہم آلریڈی بہت زیادہ لیٹ ہے, کیونکہ گلوبل نارتھ جو کچھ کر رہا ہے وہ ہم اس کا جو ہے نا امپیکٹ ہم یہاں پہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. گلوبل ایمیشنس کی اگر بات کریں سو ہماری اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم زیادہ جو ہے نا افیکٹ ہو رہے ہیں. سو اس میں سارے جتنے بھی جینڈرز ہیں ان کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ جو ورنریبل جو کمیونٹیز ہیں ہمارے پاس, ان کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے حوالے سے مزید حیدر یوسف صاحب آپ بتائیں کہ فیمیلز مزید کس طرح کلائمیٹ چینج میں ایک اپنا رول پلے کر سکتی ہیں. دیکھیے آصفہ, ایشو ہی ہمارا یہ ہے نا, ہم خواتین کو اپنی کسی زندگی میں جیسے ہماری لائف کے دوسرے واقع ہیں وہاں ان کو اگنور کرتے ہیں. کلائمیٹ جو ایجوکیشن ہے, کلائمیٹ چینج ایجوکیشن ہے, اس میں بھی ہم کوئی رول نہ ہم دیکھتے خواتین کی جانب سے, نہ تو ان کو امپاور کرتے ہیں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم خواتین کا جو رول ہوتا ہے بڑا پرومیننٹ رول ہے. یس بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاؤس ہولڈ کے سارے جو لوازمات ہیں خواتین کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں سیریش, ایک فیمیل کا ایجوکیٹڈ ہونا کتنا ضروری ہے؟ فیمیل کا ایجوکیٹڈ اتنا ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ تعلیم ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے. تو ایجوکیشن از اے کی ٹو سکسیز جو ہم سنتے آئے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک سوالیہ نشان یا پھر ایک کوشچن آن ڈیبیٹ یہ بھی ہے کہ کون سی تعلیم, کون سی ایجوکیشن. ہاں, بہت سارے ٹاپکس میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جو ایجوکیٹڈ ویمن ہیں ان سے زیادہ جو نان ایجوکیٹڈ ویمن ہیں ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ فلڈ آ رہا ہے تو اس میں بھاگنا کہاں ہے, کون سے ایریا سیو ہے, سو اس میں وہ خواتین ان کے پاس زیادہ نالج ہے جو کہ اس گاؤں میں یا اس ایریا میں کئی سالوں سے رہ رہی ہے. نو میٹر شی از ایجوکیٹڈ اور ناٹ ایجوکیٹڈ, بٹ دا تھنگ از کہ ایجوکیشن جو ایک اور چیز ہے نا وہ صرف کلائمیٹ چینج کے اوپر نہیں یا صرف جینڈر کے اوپر نہیں, وہ ایک بیسک ایلیمنٹ ہے جو کہ سب کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کے خیال میں کون کون سے پلیٹ فارمز یا کیسے ہم فیمیلز کو اویئر کر سکتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ اہم رول پلے کر رہی ہیں, اور کون کون سے مزید پلیٹ فارمز ہیں جن کے تھرو ہم کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں؟ جہاں پہ سوشل میڈیا کی شاید رسائی صحیح سے نہیں ہے, وہاں پہ آپ کے جو اوپینین لیڈرز ہیں, آپ کے جو اسکول ٹیچرز ہیں, آپ کے مدارس کے جو اساتذہ کرام ہیں, آپ کے مساجد کے جو امام ہیں, آپ کے جماعت خانوں میں جو مکھی کامریہ ہے, یہ سارے وہ لوگ ہیں, وہ اوپینین لیڈرز ہیں جو کمیونٹی لیڈرز ہیں. آپ کا نمبرداری سسٹم ہے, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو گاؤں کے لوگوں کو سینسٹائز کر سکتے ہیں, اوپینین لیڈرز بتا سکتے ہیں. اینڈ سیکنڈ از جو آپ کا ایجوکیٹڈ یوتھ ہے جس نے اس حوالے سے پڑھا ہے, اس کے پاس تھوڑا بہت علم ہے, تو وہ جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور جا کے بھی کمپین کر سکتے ہیں, وہ بتا سکتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہے, وہ سیریس نہیں لے رہے ہیں. کلائمیٹ چینج اب ایک 3-4 سالوں سے کافی ٹائم سے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ہاں موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, لیکن وہ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں یہ پلاسٹک ہمیں جلانا نہیں ہے, ڈسپوز کرنا ہے. وہ پھر بھی جلائیں گے, کیوں؟ اس سے آنکھ اچھی لگتی ہے. وہ ایک جب روٹی پکاتے ہیں تو توے کے اوپر پلاسٹک ملنا, یہ یہاں کا ایک کامن کلچر ہے. بٹ حیدر یوسف صاحب, آپ سے سوال ہے میرا, اسکولس اور کالجز میں کس طرح سے کام ہو رہا ہے؟ لائک آپ ایک اسکول میں ایک ایز اے ٹیچر بھی رہ چکے ہیں اور پڑھا رہے ہیں, آپ اسکول میں کس طرح اس کے حوالے سے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بچوں کو اویئر کروا رہے ہیں؟ سب سے اہم سوال یہی ہے کہ ہمارے اسکولوں میں جو ہو رہا ہے یا ہماری ایجوکیشن جو ہے اس کو پورے پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت ہے اس کی. بالکل. ہم جو پڑھا رہے ہیں, جو ایجوکیشن دے رہے ہیں بچوں کو,
اس ایجوکیشن کے جو بائی پروڈکٹ سے بچے ہیں دے گوئنگ ٹو فٹ نو ویئر انفارچونیٹلی. یہ جو 21st سینچری ہم بول کے تھک رہے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ آگے آنے والے چیلنجز کیا ہیں. ہم رٹوائے جا رہے ہیں, بچوں کو رٹوائے جا, اور آؤٹ ڈیٹڈ کریکولم ہے ہمارا. بدقسمتی سے ہمیں تو یعنی پریکٹیکل لیول پہ ہمیں ایمرجنسی لگانی چاہیے. آج کے کلائمیٹ چینج میں اسی لیے میں یہ ریسرچ کی ٹاپک بھی یہی رکھا ہے کہ ہمیں ایسے ٹاپکس کو اسکولوں میں کریکولم کا حصہ بنانا چاہے کہ لانگ لاسٹنگ افیکٹس ہو اس کے, ہمارے بچے پریکٹیکلی کچھ کر پائے. ہماری بدقسمتی ہے کہ اے فار ایپل سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں ہم. ہمارے بچوں کریٹیکل تھنکنگ جو 21st سینچری اسکلس ہے وہ بچوں کے اندر ہم انکلکیٹ کر ہی نہیں پا رہے ہیں. بدقسمتی ہے کہ ہمارا سلیبس رہتا ہے, اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. آپ کا بچہ کلاس 1 سے 2 میں جاتا ہے, کلاس 1 والا سارا بھول چکا ہوتا ہے, 2 سے 3 میں جاتا ہے, 2 والا سارا بھول چکا ہوتا ہے. یہ مطلب ٹوٹلی ایک فرسودہ ہمارا نظام تعلیم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ریٹ ریس میں لگایا ہوا ہے, بالکل نمبرس کی دوڑ میں لگایا. بدقسمتی ہماری یہ ہے. سو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں گراس روٹ لیول پہ اپنے اسکول سے ہی اس انیشیٹو کو دیکھیں, نرسری لیول پہ ہمیں اس کو بہتر کریں تاکہ آنے والی جنریشن ہمیں آج سے 10 سال بعد جو ہمارے ساتھ ہونے والا ہے, اللہ بچائے ہم. سہریش, میرا جو ہے آخری سوال آپ سے ہے, اگر ہم فیمیلز کی جنڈر ایکویلٹی کی بات کریں تو جنڈر ایکویلٹی اور کلائمیٹ چینج کے لیے کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے, جنڈر ایکویلٹی ایک ٹاپک آن ڈبیٹ ہے, اسپیشلی آن سوسائٹیز لائک پاکستان, انڈیا, سب کانٹیننٹ کے اندر یہ ایک کافی جینڈر کو لے کے چیلنجز ہیں. اگر ہم کلائمیٹ چینج کو کوپ اپ کرنے کی بات کریں تو وہاں پہ جینڈر کا اس طرح سے وہ زیادہ رول بنتا ہے. دیکھیں, آپ کی پاپولیشن کی 49% جو ہے وہ ویمن ہے, اور جو ہے نا یعنی کہ آدھی پاپولیشن جو ہے آپ کی ویمن ہے. آلموسٹ افیکٹڈ بھی وہی ہے. پھر آپ کے پاس جا کے آپ کی تھرڈ کمیونٹی بھی ہے, ٹرانسجینڈر کمیونٹی, جی بی میں تو خیر نہ ہونے کے برابر ہے. سو جب تک ہم سوسائٹی کے اندر کے جو جتنے جینڈر سیگمنٹس ہیں ان کو امپاور نہیں کریں گے, دین ہم کسی بھی صرف کلائمیٹ چینج نہیں کسی بھی ٹاپک کو جائیں تو اس کو ہم بیلنس نہیں کر پائیں گے. دیکھیں, پاکستان میں یا ہمارے جو کرنٹ اکنامیکل چیلنجز چل رہے ہیں اس کی ایک بھاری وجہ یہ بھی ہے کہ ہم گاڑی کے جو 2 پہیے ہیں دونوں اگر صحیح چلیں گے تو بیلنس ہوگا نا. اگر خواتین آپ کے 50% پاپولیشن وہ اگر پیچھے رہ جاتی ہے تو 50% 2 پہیے گاڑی کو کتنا کو آگے لے کے جائیں گے. سو ہر سیگمنٹ کے اندر امپاور کرنے کی ضرورت ہے, ویمن کو بھی, مین کو بھی, اور آپ کے جینڈر کے جتنے بھی سیگمنٹس ہیں ان سب کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا زیادہ ویمن کا اس لیے بنتا ہے کیونکہ ویمن نے گھر کو دیکھنا ہے, بچوں کو دیکھنا ہے, گھر کے سارے انتظامات دیکھنا ہے. اب مین جو ہے موسٹلی یہاں پہ سوسائٹیز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ہی از اے بریڈ ارنر, تو وہ جو باہر جاتے ہیں اگر کوئی سیلاب وغیرہ آتا ہے, خدا نہ خواستہ کوئی بھی اس طرح سے ویسے ہو جاتا ہے تو خاتون ہی ہے جن کے اوپر ساری ذمہ داری آتی ہے. اس نے ڈسپرس ہونا ہے بچوں کو لے کے, خاندان کو لے کے سارا, تو اس کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو ہے نا اپنا بھی ایک کردار ادا کریں. لائک دیکھیں, جو اگر میں اپنے گھر کی بات کروں تو میری امی جو ہے وہ سب سے زیادہ درخت لگاتی ہے, ان کو شوق بھی ہے. خواتین کے ہو سکتا ہے ان کو کلائمیٹ چینج کے اثرات کے حوالے سے پتہ ہو یا نہ ہو, بٹ ان کو یہ ہے کہ درخت لگانا ہے بھائی, یہ اچھے ہیں انوائرمنٹ کے لیے بھی, وہ مواشیوں کے لیے بھی اچھے ہیں, زمین کے لیے بھی اچھا ہے. تو وہ جو خواتین ہیں وہ ان چیزوں کے اندر بھی, ایگریکلچر کے اندر بھی ان کا جو ہے زیادہ رول ہوتا ہے, لائیولیہوڈ کے اندر ان کا زیادہ رول ہوتا ہے. سو اس لیے اگر وہ اس نالج کے ساتھ کریں گے تو وہ بہت اچھی طریقے سے کریں گے. کام تو وہی کر رہے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے, اور کہتے ہیں ٹرمینالوجی, اگر ان کو پتہ ہوگا کہ اس کا مقصد کیا ہے, اس کا انوائرمنٹ کے اوپر ایک امپیکٹ ہے, تو وہ اس کو اور دل لگی کے ساتھ کریں گے, اینڈ اس کا ایک اچھا ایک اسٹرانگر امپیکٹ جو ہے وہاں پہ کریٹ ہوگا. اسی میسج کے ساتھ کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پلانٹس لگانے چاہیے, اور ہمیں اپنی جو ہے جتنا بھی ہمارا کچرا اور جتنی بھی ہماری گندگی ہے اس کو ایک صحیح جگہ میں اس کو ڈمپ کرے, اور ہم جو ہے اسی طرح اپنے کلائمیٹ چینج کے جو بڑھتا ہوا جو ایک بہت ڈینجرس ایشو ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں. اور حیدر یوسف صاحب اور سہریش کنول, تھینک یو سو مچ. آج آپ لوگوں نے اپنا ٹائم نکالا اور ایک اپنے زرین خیالات کا اظہار کیا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.